اور طواف میں آپ جو چاہے ذکر کر سکتے ہیں، کوئی مسنون دعا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کتابیں شائع کی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، 7ویں چکر کی دعا۔ یہ لوگوں کو چکر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چکر کے لیے کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے۔ جو آپ دعا کرنا چاہیں آپ کر لیجئے، سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ استغفار کثرت سے کیجئے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفرک و اتوب الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے۔ طواف کے دوران کم سے کم بات کیجیے، اللہ کی طرف پوری طرح آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اور طواف میں، سعی میں، رمی میں آپ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اور اپنی زبان کو تر رکھیے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنے لیے دنیا اور آخرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ساری امت کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدی، اور میرے دونوں ماں باپ ان کی مغفرت فرما، اور پھر اس کے بعد وللمؤمنین، تمام دنیا کے اہل ایمان۔ اسی طرح جو لوگ کافر ہیں ان کی ہدایت کی دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ تو مخصوص دعا طواف کے لیے نہیں ہے، جو دعا بھی آپ دنیا اور آخرت کی، قرآن اور حدیث کی مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ طواف کے دوران گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن کم سے کم بات کیجیے، بلا ضرورت گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ اگر طواف کے دوران اذان ہو جائے اور فرض نماز قائم ہو جائے تو آپ طواف روک دیجئے اور باجماعت نماز ادا کیجئے، اور جیسے ہی نماز ختم ہو جائے تو آپ دوبارہ اسی جگہ سے طواف شروع کر دیجئے۔ طواف کے بعد جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے، اور یہ اس میں آپ جو تلاوت کریں گے وہ ذرا جہری انداز میں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند، یعنی بہت بڑی آواز نہیں لیکن ہلکی ہلکی، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو سارے لوگ سن رہے تھے، ہلکی آواز میں لیکن جہری تلاوت کی جانی چاہیے۔ تو مقام ابراہیم پر جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا مسنون ہے، جیسا کہ صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت ہے۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ دن اور رات میں کسی بھی وقت طواف کیا جا سکتا ہے، سوائے فرض نمازوں کے اوقات میں جب باجماعت نماز ہو رہی ہو۔ اور طواف شروع کرنے سے پہلے ہی تلبیہ بند کر دینا چاہیے۔ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر ادا کرنے کے بعد آپ زمزم کے کنویں کے پاس جائیں گے، یا وہاں جہاں زمزم کا انتظام ہے وہاں جا کر آپ زمزم پئیں گے اور اپنے سر پر بھی ڈال لیں گے۔ تو ایک دعا حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے زمزم پیتے ہوئے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ
میں فائدہ بخش علم کا سوال کرتا ہوں، وسیع رزق کا سوال کرتا ہوں، اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ تو زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مسنون ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے۔ زمزم کا پانی پینے کے بعد آپ دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف آئیں گے اور خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر دعا کریں گے۔ اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ تو ملتزم کے پاس دیوار سے چمٹ کر دعا کرنا مسنون ہے۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے، حدیث نمبر 1633 ہے کہ مریض سواری پر طواف کر سکتا ہے، اونٹ پر یا کسی اور سواری پر طواف کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ معذور ہیں وہ کسی سواری پر یا کسی کرسی پر جس کے پہیے ہوں بیٹھ کر طواف کر سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا آدمی بھی آپ کو طواف کرا سکتا ہے۔ تو یہ طواف کے مسنون اعمال ہیں۔ اب ذرا مختصراً طواف کے شرائط اور طواف کی سنتوں کا ذکر ہو جائے۔ شرائط میں یاد رکھ لیجئے کہ طواف کے لیے باطہارت باوضو ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، طواف کے لیے ستر پوشی لازمی اور ضروری ہے، اور مرد کی ستر ناف سے گھٹنے تک ہے، اور عورت کے لیے سارا جسم ہے سوائے چہرے اور ہتھیلی کے۔ حجر اسود سے طواف کا آغاز کرنا چاہیے اور اسی پر اختتام ہو۔ طواف میں آپ خانہ کعبہ کے دائیں طرف رہیں گے اور اسی طرح چلیں گے اینٹی کلاک وائز، یعنی گھڑی کی سوئیوں کے بالکل خلاف، اور حتیم کے باہر سے آپ طواف کریں گے کیونکہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو آپ کا طواف مکمل ہوگا، اور طواف کو مسلسل کرنا ہوگا الا یہ کہ درمیان میں کوئی فرض نماز آ جائے۔ طواف کی سنتیں کیا ہیں؟ ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دینا، ہر چکر میں حجر اسود کو یا چھو لینا یا دور سے اشارہ کرنا سنت ہے، اور اسی طرح پہلے 3 چکروں میں استباء کرنا یعنی سیدھا بازو کھلا رکھنا یہ سنت ہے، اور پہلے 3 چکروں میں وہ بھی طواف قدوم کے، طواف عمرہ کے تیز تیز چلنا جسے رمل کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے، اور ہر چکر میں رکن یمانی کا استعلام کرنا بھی سنت ہے، یعنی چھونا۔ بوسہ نہیں دیا جا سکتا، اشارہ نہیں کیا جا سکتا، صرف چھونا سنت ہے، اور اگر وہاں پر رش ہے تو وہاں آپ یہ کچھ نہ کریں۔ اور طواف میں دعا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور تلاوت قرآن بھی کی جا سکتی ہے، قرآنی آیات بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔